الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج ہماری اصول حدیث کورس کی آخری کلاس ہے۔ آج ہم جن ابحاث کو زیر بحث لے کر آئیں گے اس کے اندر پہلے جی کتب حدیث کی اقسام کے حوالے سے پہلے ہم جو ہے بات کرنے لگے ہیں کہ کتب حدیث کی اقسام کون کون سی ہیں۔ اچھا جی، پہلے نمبر پر ہیں کتب صحاح، ٹھیک ہے جی، صحیح کی جمع صحہ۔ ہر وہ کتاب جس کے مؤلف نے اپنی کتاب میں صحیح روایت لانے کا التزام کیا ہو اور صحیح کے لفظ کو کتاب کے نام کا حصہ بنایا ہو، ٹھیک ہے جی۔ مقصد کیا ہے کہ جو اس کتاب کا مؤلف ہے وہ یہ بات کہے کہ میں اس کتاب کے اندر صحیح روایات ہی لے کر آؤں گا، وہ اس بات کو جو ہے وہ لازم کر لے، میں صحیح روایت ہی اس میں لے کر آؤں گا، اور اس کتاب کے نام کے ساتھ وہ لفظ صحیح کو بھی ایڈ کر دے، جیسے کہ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، صحیح ابن حبان ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے یہی بات کہی کہ میں اپنی کتاب میں صحیح روایت ہی لے کر آؤں گا، اور انہوں نے اپنے نام کے ساتھ، کتاب کے نام کے ساتھ صحیح بھی لگایا ہے۔ اچھا، اب ایسی کتاب کی روایات کم از کم اس کے مؤلف کے نزدیک صحیح ہوتی ہیں، جیسے کہ ابن حبان کے اندر صحیح روایات ہیں وہ امام ابن حبان کے نزدیک صحیح ہیں۔ باقی اس محدثین نے اس کے اوپر جرح کی ہو ایک الگ بحث ہے، لیکن اس مؤلف کے نزدیک کم از کم وہ ضرور صحیح ہوتی ہیں۔ اچھا، اگر وہ خود ہی کسی حدیث کی علت بیان کر دے تو اس سے اس کتاب کو صحیح ہونے پر حرف نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اگر خود محدث ہی کوئی حدیث بیان کر کے اس کی علت بیان کر دیتا ہے تو اس کتاب کے صحیح ہونے پر حرف نہیں آتا۔ تو صحیح کتابیں جو ہمارے یہاں پر جن کے نام کے آگے صحیح لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، صحیح ابن حبان ہے، اور بھی جو ہے وہ کئی کتب ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دو کتابوں کے صحیح ابن حبان کا آپ کے سامنے ایک سمجھے کہ تصویر جو ہے وہ ہے، اور سامنے جو ہے صحیح بخاری کی، ان کا ترجمہ جو ہے وہ ہو چکا ہے دونوں کتابوں کا۔ آپ ان دونوں کتابوں کو، صحیح بخاری کو لازماً آپ اپنی لائبریری کا حصہ بنائیں، چونکہ یہ ایک بہت بڑی ہی اہم کتاب ہے۔ مزید ہم صحیح بخاری کے متعلق آگے پڑھیں گے کہ جس کو یہ مقام دیا گیا ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی، کہ قرآن مجید کے بعد روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے، جس کو یہ مقام دیا گیا ہے۔ تو ہمیں اپنی لائبریری کا ضرور صحیح بخاری کو حصہ بنانا چاہیے۔ اچھا جی، صحیح ہو گئی۔ دوسری ایک یعنی کہ ٹائپ ہے، قسم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جامع۔ جامع وہ حدیث کی کتاب ہے اچھا جی، یہ انشاءاللہ سوال ایک پرائیویٹ میں ہے، میں اس کا جواب انشاءاللہ دیتا ہوں، وہ بحث آگے آ رہی ہے۔ جامع، جس کتاب میں اسلام سے متعلق تمام موضوعات، مثلا عقائد، احکام، تفسیر، جنت دوزخ کا بیان، ٹھیک ہے جی، اس سے تعلق رکھنے والی تمام تر احادیث روایت کی گئی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ مثلا صحیح بخاری جو ہے وہ جامع کتاب ہے، اس طرح ترمذی بھی جو ہے وہ جامع ترمذی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ترمذی بھی کیا ہے؟ جامع ترمذی ہے۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم آگے بات کرنے والے ہیں، تو چلیں تبھی اس کے اوپر بات ہو جائے گی۔ تو بہر کیف یہ دونوں کتابیں جامع ہیں، اس کے اندر عقائد بھی موجود ہیں اور احکامات بھی ہیں، تفسیر بھی ہے، کتاب المغازی بھی اس کے اندر موجود ہے، جنت اور دوزخ کا بیان بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں ہم۔ یہ دو کتابیں ہیں، ان کا تذکرہ کیا، ان کی جو ہے آپ کے سامنے ٹائٹل موجود ہے۔ سنن، سنن جس کتاب میں صرف عملی احکام سے متعلق احادیث فقہی تبویب و ترتیب پر جمع کی گئی ہوں، مثلا سنن ابی داؤد، ٹھیک ہے جی، اور سنن نسائی بھی آپ کے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو عملی احکامات سے متعلق اس کے اندر احادیث ہوتی ہیں، اور اس کے اندر ترتیب بھی فقہی رکھی جاتی ہے۔ فقہی ترتیب کیا ہے کہ کتاب الطہارہ پہلے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، طہارت کے مسائل آتے ہیں، پھر غسل کے مسائل آتے ہیں، وضو کے مسائل، ارغز ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ گفتگو چلتی ہے۔ تو سنن کے اندر اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ طہارت ہو، ٹھیک ہے جی۔ بعض جو ہے پہلے طہارت کے اندر پہلے پانی کی متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ پانی کس طرح ہو، پھر برتن کی پاکیزگی کیسے حاصل ہو، پھر اس کے بعد بدن کو کس طرح پاک کیا جائے، بدن کن وجہ سے ناپاک ہوتا ہے، الغرض پوری تفصیل اسی طرح وہ بیان کرتے ہیں۔
تو سنن وہ کتاب ہوتی ہے جس میں صرف عملی احکامات سے متعلق احادیث فقہی ترتیب و ترتیب پر جمع کی گئی ہوں، جیسے سنن ابی داؤد و سنن نسائی. سنن ابن ماجہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. بہرحال اور بھی سنن کی کئی کتابیں ہیں. اچھا، مسند. مسند وہ کتاب جس میں ایک صحابی یا متعدد صحابہ کی روایات کو الگ الگ جمع کیا گیا ہو. مثلا مسند احمد، مسند حمیدی. مسند احمد کو آپ جب اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کے سامنے آپ جب اس کو جسے کھولیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سیدنا ابو ہریرہ سے جتنی بھی روایات مروی ہیں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مل سکی، وہ سب کی سب وہاں پر وہ نقل کر دیں گے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر وہ باب قائم کریں گے. پھر ان کی جو روایات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مل سکی وہ اس کے اندر وہ جمع کر دیں گے. تو الغرض یہ کہ ہر صحابی کا وہ ایک الگ باب قائم کرتے ہیں، پھر اس صحابی سے جتنی بھی روایتیں مروی ہوتی ہیں وہ سب کی سب اس کے اندر وہ تحریر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو وہ مسند کہلاتی ہے. اچھا جی، آگے جی مستخرج. مستخرج جس کتاب میں مصنف کسی دوسری کتاب کی حدیثوں کو اپنی سندوں کے اعتبار سے بیان کرے. ٹھیک ہے جی، جیسے مستخرج اسماعیلی علی صحیح البخاری. ٹھیک ہے جی، جس کو مستخرج علی صحیح البخاری بھی کہتے ہیں. اچھا، اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو احادیث صحیح بخاری کے اندر بیان ہوئی، جو احادیث صحیح بخاری کے اندر بیان ہوئی، ان احادیث کو محدث اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں. جس طرح کہ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، اس کا اثر ورق بھی آپ کے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، مستدرک. مستدرک اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس کتاب میں مصنف ایسی روایات جمع کرے جو کسی دوسرے مصنف کی شرائط کے مطابق ہو لیکن اسی کتاب میں نہ ہو. مثلا مستدرک حاکم. جیسے کہ آپ نے کہیں پڑھا ہوگا کہ یہ روایت جو ہے امام مسلم کی شرط کے اوپر صحیح ہے، یہ روایت صحیح امام بخاری کی شرط کے اوپر صحیح ہے. اب امام بخاری اور امام مسلم نے تو جو ہے اپنی شروط کو اس طرح واضح طور پر نہیں لکھا ہے، لیکن امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ان کے جو انداز ہے روایت جمع کرنے کا، جن راویوں سے انہوں نے روایت لی ہے، اس سے انہوں نے کچھ اصول وضع کیے، کچھ شرطیں وضع کی، اور انہی شروط کے مطابق انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر احادیث جمع کی. اور انہوں نے کہا کہ یہ روایتیں بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی شرط کے اوپر اترتی ہیں، لیکن وہ اپنی کس کتاب کے اندر ان احادیث کو لے کر نہیں آئے جو کہ مستدرک علی الصحیحین کے اندر امام حاکم نشاپوری لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، معجم. بھی معجم الکبیر کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے جی. معجم جس کتاب میں مصنف ایک خاص ترتیب کے ساتھ اپنے ہر استاد کی روایات کو الگ الگ جمع کرے. مثلا معجم طبرانی. ٹھیک ہے جی. جس طرح مسند کے اندر تو کیا تھا کہ صحابی رسول کی روایت کو الگ الگ جمع کیا جاتا تھا، لیکن معجم میں کیا ہوتا ہے، مصنف اپنے ہر استاد کی روایت کو الگ الگ جمع کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اپنا ایک استاد لے لیا، پھر اس استاد سے اس نے جو احادیث سنی ہے وہ ان کو الگ الگ کر کے لکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. معجم جس کی مثال معجم کبیر امام طبرانی کی ہے. اچھا جی، میں نے زیادہ تر جو ہے ترجمے ہی مجھے جو ملے، ترجموں کی میں نے جو ہے اسکین لگایا ہے، کیونکہ ہم کوشش کریں کہ اگر ہم اپنی لائبریری کو وسعت دے سکتے ہیں تو ضرور دیں. یہاں حیدرآباد کے اندر رشی گارڈ کی طرف ایک لائبریری ہے، تو عموماً میرا جانا ہوتا ہے وہاں پہ. تو جب بھی جاتا ہوں تو وہاں پر ایک ہیں رئیس بھائی، ان کا نام ہے. تو رئیس بھائی ماشاءاللہ انہوں نے شادی نہیں کی، اور ان کا جو ہے وہ کتابوں کے ساتھ ان کی محبت ہے، کتابوں کے ساتھ انہیں کیسے عشق ہے انہیں. تو انہوں نے ایک جائے نماز بنائی اور وہاں پر انہوں نے کتابیں وہ جمع کرتے ہیں، کتابیں پڑھنے کا ان کی لائبریری کے اندر اچھا خاصا ایک ذخیرہ موجود ہے. اور وہاں پر آپ کو کوئی بھی حدیث کی کتاب کا نیا ترجمہ ہوتا ہے وہاں پر آپ کو سب سے پہلے ملے گا. تو ان کا بڑا ذوق ہے اور ان کو پڑھتے ہیں اور جمع کرتے ہیں وہ. تو بڑا ان کا جو ہے جب بھی میں جاتا ہوں تو کسی نہ کسی حدیث کی کتاب کا نیا ترجمہ وہاں موجود ہوتا ہے. تو لائبریری کو بھی آپ اپنی جو ہے وہ بنانا شروع کریں. کوئی بھی کتاب آپ کو ملتی ہے تو اس کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں. اگر آپ کا تعلق کتابوں کے ساتھ
جڑا ہوا ہے اور آپ کا ارادہ بھی ہے کتابوں کے ساتھ جڑنے کا، تو کسی بھی کتاب کو آپ نے جو ہے وہ کم تر نہیں سمجھنا ہے، اور آپ لے لیں. آپ اس وقت مطالعہ نہیں کر رہے تو آپ کو کل کو ضرور وہ کام آئے گی. جیسے کہ میں آج کل تفسیر جلالین کا مطالعہ کر رہا ہوں، تو شاید میں نے ذکر کیا ہو، یہ کتاب میں نے سن 2011 میں لی تھی، اور میں ارادے میں بھی نہیں تھا، والد صاحب نے مجھے زبردستی دلوا دی. میں جب باقی کتابیں لے رہا تھا تو یہ کتاب نئی چھپ کر آئی تھی مکتبۃ البشریٰ کی، تو والد صاحب نے کہا کہ زبردستی کہ یہ کتاب بھی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ لے لیں. مدرسے کے نصاب کے اندر بھی تھی، تو کہا کہ آپ جو ہے وہ یہ لے لیں، حالانکہ مدرسے کے نصاب میں گزر چکی تھی. بہرحال میں نے لے کے جو ہے وہ رکھ لی. لیکن اب 10 سال کے بعد وہ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، تو آپ کے پاس جو بھی کتاب ہے آپ اس کو سنبھال کے رکھیں، اپنی لائبریری آپ بنائیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کیا کریں کہ رب العالمین آپ کو ایسے لوگ آپ کو اولاد کے اندر عطا کرے جو کتابوں سے محبت کرنے والے ہوں. کیونکہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مر جاتا ہے، پھر اس کے لواحقین اسی کتابوں کو کبھی کس کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کس کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی اولاد کے اندر کوئی کتابوں سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا. اچھا، ایک خوش نصیبی کی بات ہے، رب العالمین کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے دادا بھی کتابوں سے محبت کرنے والے تھے. انہوں نے جو ہے وہ چند شیلفوں پر مشتمل کتابیں جمع کی. پھر والد صاحب بھی کتابوں سے ذوق رکھنے والے تھے، تو پھر اس کے اندر مزید اضافہ ہوا. تو یہ چیز پھر ہمارے اندر بھی آئی، تو وہ اضافہ جو ہے اللہ کے فضل سے اتنا ہو گیا ہے کہ اب کتابیں رکھنے کی گھر کے اندر جگہ کم ہو گئی ہے. اور چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کتاب پڑھتا ہوں، تو کتاب میں بھی بہت زیادہ تحفے کے اندر عنایت کر دیتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ کتاب آپ یہ دعا بھی کیا کریں جہاں آپ لائبریری تشکیل دے رہے ہیں کہ رب العالمین آپ کو ایسی اولاد عطا کرے جو کہ کتابوں سے محبت کرنے والی ہے، ٹھیک ہے جی، یا اپنے ارد گرد آپ کے ایسے لوگ ہوں جو کتابوں سے محبت کرنے والے ہوں. باہر کے ہم بات چلا رہے تھے، بات کہاں سے کہاں نکل گئی. معجم کے بعد اربعین جس کتاب میں کسی ایک یا مختلف موضوعات پر 40 احادیث جمع کی گئی ہوں، ٹھیک ہے جی. مثلا اربعین نووی ہے، اربعین سنائی ہے، اور امام ابن تیمیہ کی بھی اس کے اوپر کتاب ہے. اور اسی طرح ایک اور میں نے فضائل جہاد کے نام سے حافظ زبیلی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی ابھی ترجمہ و تخریج کے ساتھ کتاب آئی تھی، امام عساکر کی، تو وہ بھی اس میں 40 احادیث ہیں. الغرض یہ کہ کسی بھی موضوع پر یا مختلف موضوعات پر جس کتاب کے اندر 40 احادیث جمع کی گئی ہوں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اربعین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اربعین جو ہے 40 کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. تو اس کتاب میں ٹوٹل 40 احادیث ہوں گی، تو مختلف موضوعات پر بھی ہو سکتی ہیں، کسی ایک خاص موضوع پر بھی ہو سکتی ہیں. اچھا آگے جی، جز. تو جز وہ کتاب جس میں صرف ایک راوی یا ایک موضوع کی روایت جمع کی گئی ہوں، ٹھیک ہے جی. ایک راوی یا ایک موضوع کی روایت جمع کی گئی ہوں، جیسے امام بخاری کی جز رفع الیدین، ٹھیک ہے جی، اور امام بیہقی کی کتاب القراءۃ خلف الامام، ٹھیک ہے جی. یہ بھی جو ہے وہ جز کہلاتے ہیں، جس کے اندر صرف ایک موضوع کے متعلق گفتگو کی ہو، وہ کتاب کیا کہلاتی ہے؟ جز کہلاتی ہے. باہر کیف. تو یہ ہم نے جو ہے وہ کتابوں کا جائزہ لیا. یہ کتابیں جو ہیں وہ کہلاتی ہیں، ہم نے اس کو ازبر کر لیجئے، کتب صحیحہ جس کے اندر صحیح روایات ہوں، جامع، سنن، مسند، مستخرج، مستدرک، معجم اور اربعین اور جز. اچھا آگے چلتے ہیں کتب حدیث کی اقسام کے اندر، آگے ہم بات چلاتے ہیں. حدیث کی 6 کتب، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، صحاح ستہ کہلاتی ہیں. انہیں اصول ستہ یا کتب ستہ بھی کہا جاتا ہے. پہلی 2 کتابیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ہین کہلاتی ہیں، اور یہ صرف اپنے مؤلفین کے نزدیک ہی صحیح نہیں ہے بلکہ پوری امت کے نزدیک صحت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، ٹھیک ہے جی. جبکہ آخری 4 کتابیں سنن ابی داؤد، سنن نسائی، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ کو سنن اربع کہتے ہیں. وہ ان میں ضعیف احادیث موجود ہیں، تاہم صحیح حدیثوں کی کثرت کی وجہ سے اکثر علماء نے انہیں صحاح ستہ میں شمار کیا ہے. اچھا اس کے اندر کچھ باتیں، پہلے تو یہ جو 6 کتابوں کا مجموعہ ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ٹھیک ہے جی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، یہ 6 کتابوں کا مجموعہ صحاح ستہ کے نام سے مشہور ہے. انہیں اصول ستہ یا کتب ستہ بھی کہا جاتا ہے. 2 کتابوں کے متعلق تو بات ہو گئی تھی، صحیح بخاری، صحیح مسلم. اس کے اندر روایات صحیح ہیں، صرف امام بخاری، امام مسلم ہی نہیں بلکہ ان کی صحت کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے اور اتفاق ہے، ٹھیک ہے جی. آخری جو 4 کتابیں ہیں، ٹھیک ہے جی، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ، ان کو سنن اربع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے اندر ایک چھوٹی سی بات جو میں اوپر کہنے والا تھا، میں نے کہا میں بعد میں کہوں گا، وہ یہ بات یہ کہ دیکھیں
ابو داؤد تو سنن ہے، نسائی سنن ہے، ابن ماجہ بھی سنن ہے، لیکن ترمذی کیا ہے؟ جامع ہے، ٹھیک ہے جی. اب چونکہ 3 اس کے اندر سنن ہیں، 1 جامع ہے، تو 3 کی وجہ سے اس کو پورے کے پورے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنن اربع. حالانکہ ترمذی جامع ہے، لیکن اغلب اور اکثر کی وجہ سے، میجورٹی کی وجہ سے، ان 3 کا ایک طرف ہونے کی وجہ سے اس چاروں کے مجموعے کو سنن اربع کہا جاتا ہے. ان میں اگرچہ ضعیف احادیث ہی موجود ہیں، لیکن صحیح حدیثوں کی کثرت کی وجہ سے اکثر علماء انہیں سیاستہ میں شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک سوال جو ہے وہ چیٹ کے اندر پرائیویٹلی آیا تھا، وہ یہ تھا کہ سنن نسائی میں سب سے کم ضعیف احادیث ہیں. بالکل جی، سنن نسائی کے سب سے جو ہے وہ کم ضعیف احادیث ہیں، سب سے کم روایت جو ضعیف ہیں وہ سنن نسائی میں. اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ ہم آگے اس کا جائزہ لینے لگے ہیں. اچھا جی، حدیث کی اہم کتب کا تعارف. ٹھیک ہے جی. سیاستہ جس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور آخر موطا امام مالک. اچھا جی، صحیح بخاری کے متعلق اس کتاب کے مؤلف کا نام محمد بن اسماعیل البخاری ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کی پیدائش سن 1994 ہجری میں بخارا شہر میں ہوئی، اسی نسبت سے آپ بخاری کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، جو احباب میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جو کہ اسلامک کلچر کے کسی ٹیسٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا وہ ذوق رکھتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں آگے جائیں، وہ ایم فل کا ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں یا پی ایچ ڈی کا ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں، جو اس کسی اسلامیات سے ریلیٹڈ کسی ٹیسٹ کے اندر وہ بیٹھنے والے ہیں یا بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ کم از کم یہ جو صحیحین کے، بلکہ پوری جو کتب ستہ ہے، ان کے مؤلفین کے نام ضرور یاد رکھیں. مؤلفین کے نام کے ساتھ ان کا سن پیدائش اور سن وفات بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں. یہ عموماً یہ سوالات آ جاتے ہیں، خصوصاً مؤلفین کا نام تو بہت دفعہ جس بھی ٹیسٹ میں بیٹھا ہوں تو کسی نہ کسی کتاب کے مؤلف کا نام ضرور اس کے اندر آ جاتا ہے. کبھی کوئی سنن نسائی کے مؤلف کا نام پوچھتا ہے، تو کوئی اپنا امام اب جو ہے وہ سنن ابی داؤد کے مصنف کا نام پوچھتا ہے. الغرض ہے کہ کسی نہ کسی ٹیسٹ کے اندر ضرور سیاست کے کسی نہ کسی کتاب کے مؤلف کا نام پوچھا ضرور جاتا ہے. تو آپ یہ نام یاد کر لیں، ان کی سن پیدائش، سن وفات آپ یاد کر لیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، آپ نے اپنی کتاب کا نام الجامع الصحیح رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا پورا نام میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر جو ہے وہ یاد ہے تو مجھے جلدی سے بتا دیں. میں نے اس کا پورا نام آپ احباب کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا تھا. آپ میں سے کسی کو یاد ہے تو ٹھکا ٹھک جلدی سے بتا دے. کسی کو جو ہے وہ نہیں، امام بخاری کا نام تو محمد بن اسماعیل ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صحیح بخاری کا پورا نام میں نے آپ کو بتایا تھا. یہاں پہ تو الجامع صحیح میں نے لکھا ہے، صحیح بخاری کا پورا نام آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا، وہ اگر کسی کو یاد ہو جلدی سے بتا دیں. جی بہت زبردست. جامع الصحیح المسند المختصر من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سننہ و ایامہ. ٹھیک ہے جی. آگے یہ بھی ہے من سننہ و ایامہ. تو یہی چیز ہے کہ جامع بھی، الصحیح بھی، مسند بھی اور مختصر بھی ہے. یہ مسند بمانے وہ امام مسند بن حنبل مسند احمد والے نہیں ہیں، بلکہ مسند سے مراد اس میں جو بھی روایت ہے وہ باسند ہے. تو اور اسی مسند سے ہی آپ جو ہے وہ چیٹ باکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسند المختصر، جو لفظ مسند ہے، اسی لفظ سے ہی محدثین نے اس بات کو اخذ کیا ہے کہ صحیح بخاری کی وہی روایت صحیح ہے، اور اسی روایت کے اوپر اجماع ہے جس کو انہوں نے باسند نقل کیا ہے، اور جس کو باسند نقل نہیں کیا ہے، جو کہ معلقات ہیں، اس میں سے کچھ صحیح ہیں، کچھ جو ہیں وہ ان کے اوپر کلام ہے. بار کیف یہ ایک اضافی بات. اچھا، اور ایک اور بات آگے لکھی تھی المختصر. ٹھیک ہے جی. المسند المختصر، مختصر اس لیے کہ انہوں نے 6 لاکھ احادیث میں چن کر اس مجموعے کو تیار کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر جو احادیث ہیں ان کی تعداد ہے
7,563. کتنی احادیث کی تعداد ہے دی؟ 7,563 یہ یہاں پر. اچھا ایک چھوٹی سی بات یہاں میں بتا دوں آپ کو, اللہ بھلا کرے بھی چھوٹا کر دیں. ایک شخصیت ہیں ان کا نام ہے محمد فؤاد عبد الباقی. ٹھیک ہے جی. محمد فؤاد عبد الباقی صاحب نے کیا کام کیا ہے کہ انہوں نے احادیث کی ترکیم لگائی ہے. ٹھیک ہے جی. احادیث میں کیا کیا ہے جی؟ نمبرنگ لگائی ہے. تو آپ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو حدیث, بلکہ نہیں, آپ نے کئی اسپیکرز کو سنا ہوگا جو کہ لیکچر وغیرہ دیتے ہیں, وہ ایک بات کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اس حدیث کا نمبر یہ ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے سنا ہوگا کئی اسپیکر سے. تو انٹرنیشنل جو نمبرنگ چلتی ہے وہ محمد فؤاد عبد الباقی صاحب کی چلتی ہے. محمد فؤاد عبد الباقی صاحب وہ بندے ہیں جنہوں نے نمبرنگ لگائی احادیث کی کتب کے اوپر, اور انٹرنیشنلی طور پر انہی کی نمبرنگ چلتی ہے. اگر ہم کہتے ہیں جی صحیح بخاری حدیث نمبر 101 اور محمد فؤاد عبد الباقی صاحب کی ترکیم کے مطابق ہے, تو آپ دنیا کے کسی کونے میں جا کر صحیح بخاری اٹھا لیں, اس کے اوپر محمد فؤاد عبد الباقی صاحب کی ترکیم ہے, نمبرنگ ہے, تو جو 101 یہاں پر ہے وہی وہاں پر آپ کو ملے گی. تو خصوصاً دارالسلام ہے اور دیگر مکتبہ اسلامیہ ہے, وہ دیگر کئی ایسے مکتبے ہیں جو کہ نمبرنگ انٹرنیشنل ہی اپنے پاس استعمال کرتے ہیں, اور محمد فؤاد عبد الباقی صاحب کی نمبرنگ ہی اس کے اوپر لگاتے ہیں. جو ہے پریشانی تب ہو جاتی ہے جب کوئی کتاب والا اس کے اوپر اپنے طور پر نمبرنگ لگا دیتا ہے, کوئی پبلشر اپنے طور پر حدیث کا نمبر لگا دیتا ہے اور انٹرنیشنل نمبرنگ کو فالو نہیں کرتا, تو پھر اس کتاب میں سے حدیث نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو محمد فؤاد عبد الباقی صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے احادیث کی کتب کے اوپر نمبرنگ لگائی ہے. تو انہی کی نمبرنگ کے مطابق جو ہے یہ احادیث کی تعداد ہے, انہی کی نمبرنگ کے مطابق یہ احادیث کی تعداد ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ 7,563. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے 6 لاکھ احادیث میں سے چن کر اتنی احادیث انہوں نے اس کے اندر نقل کی ہے. جی جی ہاں, اسلام 360 کے اندر بھی جو نمبرنگ ہے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے اور محمد فؤاد عبد الباقی صاحب کی نمبرنگ کے مطابق ہے. اسلام 360 والے صاحب نے بھی یہ بہت اچھا کام کیا کہ انہوں نے اس کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ لگائی ہے, اور زیادہ تر جتنے بھی حدیث سرچ کرنے کے سافٹ ویئر ہیں اس کے اندر اسی ہی نمبرنگ کو فالو کیا گیا ہے. تو یہی نمبرنگ جب وہ رکھتے ہیں تو حدیث کو سرچ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے, نہیں تو جو ہے وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار نمبر تو یہ ملا لیکن حدیث جو ہے وہ یہاں نہیں مل رہی. اچھا ایسا ہوا کہ ہماری مسجد کے اندر ایک دفعہ خطبہ ہوا, تو خطیب صاحب نے ایک روایت بیان کی کہ وہ روایت صحیح ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز کے لیے جلدی جاتا ہے مسجد کی طرف اور ابھی اذان نہیں ہوئی ہے, تو اذان سے پہلے مسجد میں پہنچتا ہے تو اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال تہجد نماز کا ثواب, اور 1 سال اس کو 1 سال نفلی روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے, اور 1 سال تہجد نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے ہر ایک قدم کے بدلے, اور جتنے قدم اٹھا لے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. تو انہوں نے بیان کی, تو اس کے بعد ایک شخص نے آگے بولا کہ آپ نے یہ نئی حدیث بیان کی, میں نے تو آج تک سنی نہیں, تو یہ کہاں پر ہے؟ انہوں نے کیا کیا کہ حوالہ نکال کے دے دیا, حدیث نمبر بتا دی. اب اس نے گھر جا کر اپنی کسی کتاب میں سرچ کیا, اس کا نمبرنگ تبدیل تھی. تو باہر کیف جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو بڑے ہی آگ بگولا ہو گئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ جو ہے اپنی طرف سے حدیثیں بیان کرتے ہیں, اس نمبر پر تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے. تو جب ان کو انہی کی کتاب میں سے نکال کے دکھایا تو اس کا نمبر تبدیل تھا, اور ان کے اوپر جو پبلشر تھا اس نے اپنی طرف سے نمبرنگ لگا دی تھی. تو لہٰذا یہ جب بھی نمبرنگ والی بات ہے تو آپ یہ کنفرم کر لیا کریں کہ نمبرنگ جو ہے جو آپ کتاب لے رہے ہیں اس پر محمد فؤاد عبد الباقی صاحب کی ہی موجود ہے, اس کے اوپر انٹرنیشنل نمبرنگ لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی. اچھا جی, آپ رحمہ اللہ نے اسے تنقیح و تہذیب میں بہت مشقت فرمائی, اس کی صحت کا بار بار اچھی طرح سے جائزہ لیا, یہاں تک کہ کوئی بھی حدیث اس وقت تک اس میں نہ لکھتے جب تک غسل کر کے 2 رکعت نہ پڑھ لیتے, پھر اس حدیث کو اس کتاب میں شامل کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے.
آپ نے اس کی تکمیل 16 سال مکمل تکمیل 16 سال میں کی ہے. پھر اسے امام احمد یحییٰ بن معین اور امام علی بن مدینی رحمہم اللہ پر پیش کیا تو انہوں نے اس کی تعریف فرمائی، اس کی صحت کی گواہی دی. ہر دور کے علماء نے اسے تلقی بالقبول کے شرف سے نوازا ہے. حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ اسلام کی کتابوں میں سے سب سے بہترین کتاب ہے اور اللہ کی کتاب کے بعد سب سے افضل ترین کتاب صحیح بخاری ہے. آپ کی وفات جو ہے 256 ہجری کے اندر ہوئی ہے. اچھا یہ نمبرنگ جو ہے ان کی صرف سیاستہ کے اندر ہے، ان کی یہ نمبرنگ صرف اور صرف سیاستہ کے اندر ہی موجود ہے. کیونکہ میرے ناقص علم میں یہی بات ہے کہ سیاستہ پر انہوں نے نمبرنگ کا کام کیا ہے. جبھی مسعد احمد کی نمبرنگ کے اندر اکثر جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، صرف ان کا سیاستہ کی نمبرنگ کے اوپر یہ کام ہے. اچھا جی، صحیح مسلم، اس کتاب کے مؤلف کا نام مسلم بن حجاج القشیری ہے. نیشاپور میں سن 204 میں پیدا ہوئے. صحیح مسلم وہ مشہور کتاب ہے جو امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ نے تالیف فرمائی. اس میں انہوں نے وہ احادیث جمع کی جو ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت تھی. امام نبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے اس میں حد درجہ احتیاط، کمال نفاست، دیانت داری اور معرفت کے وہ راستے اپنائے کہ ان راستوں کی جانب ہدایت زمانے بھر میں معدود چند لوگوں کو ہی ملنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جمہور علماء کا اتفاق صحت کے اعتبار سے صحیح بخاری کے بعد یہ دوسرے نمبر پر آتی ہے. کیونکہ بعض لوگوں نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فوقیت دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کا ایک اچھا اور بڑا زبردست کارنامہ ہے کہ وہ اس حدیث کو کئی سندوں سے لے کر آتے ہیں. اس ایک حدیث کو کئی سندوں سے لے کر آتے ہیں. انہوں نے ایک حدیث ذکر کی اور بیان کیا بھائی یہ اس سند سے بھی آتی ہے، یہ اس سند سے بھی آتی ہے، اور وہ کئی سندیں اس حدیث کی ذکر کر دیتے ہیں. اور یہ بہت ہی بڑا کارنامہ ہے. یہی کام امام نسائی رحمہ اللہ بھی اپنی کتاب کے اندر کرتے ہیں. آپ جب صحیح مسلم اٹھا کر پڑھیں گے اور جب سنن نسائی اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ اس حدیث کو پڑھیں گے. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے نیچے ایک اور سند ذکر کی گئی ہوگی اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہوگا کہ وہی الفاظ جو پیچھے ذکر کیے گئے ہیں وہی الفاظ اس سند کے ساتھ بھی مروی ہیں. اور آپ اٹھا کے دیکھیں گے جو ترجمہ کرنے والے ہیں وہ اس طرح لکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ پیچھے گزر چکا ہے، اس کا ترجمہ گزر چکا ہے. تو الغرض ہے کہ حدیث ایک دفعہ ذکر کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کی جو ہے مختلف سندیں ذکر کی جاتی ہیں. اچھا، محمد فؤاد عبد الباقی کی ترکیم کے مطابق صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر احادیث کی تعداد سیم ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح بخاری کی بھی انہوں نے 7563 بتائی ہے اور صحیح مسلم کی بھی انہوں نے اتنی ہی تعداد بتائی ہے. امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات سن 261 ہجری کے اندر ہوئی ہے. اچھا جی، سنن ابو داؤد. سنن ابی داؤد اگر ہم اس کو عربی ترکیب کے تناظر میں دیکھیں تو بہر کیف اس کتاب کے مؤلف سلیمان بن اشعث بن اسحاق، ٹھیک ہے جی، الازدی السجستانی ہے. اتنا تو لمبا نام یاد نہیں ہوگا، بس اتنا یاد کر لیں مؤلف سلیمان بن اشعث ہیں. سلیمان بن اشعث السجستانی. سن 202 میں سجستان میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور آپ نے صرف احکام سے متعلق احادیث کو ہی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے جی. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احادیث احکام سے واقفیت کے سلسلے میں مجتہد کے لیے سنن ابی داؤد کافی ہے. اور میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، یہ غالباً کن کا قول ہے. وہ ایک بات جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر کے اندر سنن ابی داؤد موجود ہے گویا کہ اس گھر کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور احکامات سمجھا رہے ہیں. تو انہوں نے اس طرح جو ہے سنن ابی داؤد کو اہمیت اس کی اجاگر کی ہے. تو بڑی ہی زبردست کتاب ہے. اور صحیح بخاری صحیح مسلم کے بعد جو ایک مقام حاصل ہے وہ سنن ابی داؤد کو حاصل ہے. بڑی زبردست کتاب ہے. اچھا، آپ کی کتاب کے اندر 5274 احادیث موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. میرے جیسے ان کا نام یاد آئے گا ضرور آپ کو آگاہ کروں گا. آپ کی وفات 275 ہجری کے اندر ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلتے ہیں. جامع ترمذی. ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی، شارٹلی اگر ہم نام یاد کریں تو محمد بن عیسیٰ الترمذی. امام بخاری اور امام ترمذی اور اس طرح جو ہے وہ امام ابن ماجہ، ان تینوں کا نام جو ہے وہ محمد ہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو بس ان کے جو ہے وہ محمد بن اسماعیل ہیں اور
امام ترمذی جو ہے وہ محمد بن عیسیٰ ہیں، اور امام ابن ماجہ کا آگے آ رہا ہے وہ محمد بن یزید بن ابن ماجہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، سن 2209 ہجری میں جیجون کے کنارے واقع شہر ترمز میں پیدا ہوئے۔ ان کی کتاب جامع ترمذی کے نام سے مشہور ہے۔ امام ترمذی نے اس کی تعلیف ابواب الفقہ کے اعتبار سے کی ہے۔ انہوں نے اس میں صحیح، حسن و ضعیف سب احادیث درج کی ہیں، ساتھ میں حدیث کا درجہ اس کے مقام پر بیان کر دیا اور ضعف کی وجہ بھی بیان کر دی۔ تو ترمذی ایک بڑی ہی زبردست کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث کے آخر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ اس کا حکم بھی بیان کرتے ہیں اور وجہ ضعف کیا ہے، کس بندے کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہو رہی ہے، تو وہ اس حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، اور انہوں نے اس بات کے بیان کرنے کا بھی اہتمام کیا ہے کہ یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے، اس حدیث سے جو مسئلہ نکل رہا ہے، اس مسئلے پر صحابہ کرام میں سے کون کون اس کے اوپر عمل کرنے والا تھا، یا فقہا میں سے کون کون اس کے اوپر عمل کرنے والا تھا، محدثین میں کون کون عمل کرنے والا تھا، اور اس کے مخالف یا اس کے برعکس کون سے جو ہے وہ فقہا علماء ہمارے سامنے ہیں۔ علماء جو ہے ان سامنے ہیں، ان کا بھی وہ تذکرہ کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اپنی احادیث کی کتب کے اندر فقہی مسائل کو وہ نقل کرتے ہیں، اور جو بھی حدیث فقہی مسائل مستنبط ہو رہے ہیں ان کو وہ لکھتے ہیں۔ اور یہ جو اعجاز ہے یا یہ جو بہترین کام ہے، امام ترمذی کے سر جاتا ہے، باقی کتابوں کے اندر اس طرح کی بات ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اچھا جی، اس کتاب میں 3956 احادیث ہیں، آپ کی وفات 279 کے اندر ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ اچھا جی، سنن نسائی، آپ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی النسائی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ خراسان کے مشہور شہر نسا کی طرف نسبت ہے، آپ کی ولادت 215 ہجری میں نسا شہر کے اندر ہوئی ہے۔ اچھا جی، امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن الکبریٰ کی تالیف فرمائی، اور اس میں صحیح اور معلول تمام روایات کو شامل کر دیا۔ پھر اس کا اختصار اپنی کتاب السنن الصغریٰ میں فرمایا، جسے سنن نسائی المجتبیٰ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ان احادیث کو جمع فرمایا جو ان کے نزدیک صحیح تھی۔ یہ بات یاد رکھیں، جب بھی یوں کہا جاتا ہے کہ فلاں روایت کو النسائی نے روایت کیا ہے، تو اس سے مراد یہی الصغریٰ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں بھی ہم پڑھتے ہیں یہ روایت سنن نسائی کے اندر موجود ہے، تو اس سے مراد یہ سنن الصغریٰ ہی ہوتی ہے، سنن الکبریٰ نہیں ہوتی۔ جہاں سنن الکبریٰ ہوگی تو سنن الکبریٰ کی وضاحت ہوگی کہ سنن الکبریٰ یہ امام نسائی کی ہے۔ صرف اگر امام نسائی نے اس کو بیان کیا ہے، صرف اختصار کے ساتھ کام لیا گیا ہو، تو ہم نے یہی جو ہے ہم سمجھیں گے کہ یہ روایت سنن نسائی صغریٰ کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، سنن نسائی کے حوالے سے پہلے بھی ایک سوال جو ہے ہوا تھا، ہاں، سنن نسائی میں سب سے کم ضعیف احادیث ہیں، اور اس کے علاوہ ایک سوال ہو رہا ہے کہ سر جب سنن نسائی میں سب سے کم ضعیف حدیث ہیں تو اس کو تیسرے نمبر پر کیوں رکھتے ہیں، کیوں نہیں رکھتے؟ تیسرے نمبر پہ کیوں نہیں رکھتے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ سنن ابی داؤد کو پڑھیں گے اور سنن ترمذی کو پڑھیں گے، پھر سنن نسائی کو پڑھیں گے، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سنن نسائی کو یہ مقام کیوں دیا گیا اور سنن ابی داؤد کو وہ مقام کیوں دیا گیا۔ جب آپ خود ان چیزوں کو بالغور پڑھیں گے، دونوں کتابوں کا موازنہ کریں گے، دونوں کتابوں سے ملنے والے علم کا موازنہ کریں گے، پھر آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو یہ مقام کیوں دیا گیا اور امام ابو داؤد کے مقام کو بلند کیوں رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ فقہی ترتیب اور فقہی علم اور فقہی استنباط کے معاملے میں امام ابو داؤد کا مقام زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ابن ماجہ، آپ کا نام ابو عبداللہ کنیت ہے، محمد بن یزید بن عبداللہ بن ماجہ، ٹھیک ہے جی۔ سن 2009 کے اندر قزوین جو کہ عجم کے عراق میں سے ہے پیدائش ہوئی۔ سنن ابن ماجہ کا مقام سیاستہ میں آخری مرتبے پر ہے، ٹھیک ہے جی، آخری مرتبے پر ہے۔ اچھا، آخری مرتبے پر ہونے کی وجہ یہ کہ اس کے اندر سب سے زیادہ موضوع اور ضعیف
روایات موجود ہیں، سب سے زیادہ من گھڑت روایات موجود ہیں، اور اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہوئی کہ اس کو سیاستہ کا حصہ کیوں بنایا گیا جبکہ اس کے اندر اس قدر ضعیف روایت موجود ہیں. اس لیے کئی علماء نے ابن ماجہ کو ہٹا کر مسند احمد کو ابن ماجہ کا سیاستہ کا حصہ بنایا، بعض نے موطا امام مالک کو حصہ بنایا. الغرض یہ کہ اس کے اندر کئی موضوع احادیث موجود ہیں، البتہ صحیح روایت بھی اس کے اندر موجود ہے، بلکہ صحیح احادیث کی کثرت ہے، لیکن جو ضعیف اور موضوع احادیث ہیں اس کی وجہ سے اس کے اوپر کئی جو ہے وہ محدثین نے جرح کی اور کہا کہ یہ کتاب سیاستہ کے اندر شامل نہیں ہونی چاہیے. بہرکیف امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب کی ابتدا احادیث نبویہ کی فضیلت و منقبت اور اتباع سنت و فضائل صحابہ وغیرہ پر مشتمل مقدمے سے فرمائی ہے، جو کتاب کی بڑی اہم خوبی جانی جاتی ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے. امام ابن ماجہ نے جو شروع کے اندر ابواب قائم کیے ہیں، جو کتب قائم کی ہیں کہ اللہ کے رسول کی احادیث سے محبت، ان کی فضیلت، اتباع سنت کے حوالے سے، فضائل صحابہ کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا ہے، وہ اس کتاب کے اندر چار چاند لگا دیتا ہے. احادیث کی ترتیب بڑے اچھے طریقے سے فرمائی ہے، اختصاری مد نظر رکھا ہے. ابواب کی کثرت کے ساتھ ان میں تکرار حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کہ یہ خوبی صحیح امام مسلم میں پائی جاتی ہے کہ احادیث ایک ہی باب میں اکٹھی مل جاتی ہیں، لیکن تکرار متن و سند کے ساتھ دوسرے ابواب میں ان کا اعادہ نہیں ہوتا. اچھا جی، اس کتاب میں 4341 احادیث موجود ہیں. آپ کی وفات 274 ہجری کے اندر ہوئی ہے. اچھا جی، یہ کیا کرتے ہیں کہ اس حدیث کو جو انہوں نے ذکر کر دیا اس کے اندر تکرار لے کر نہیں آتے. تکرار کا مطلب کیا ہے؟ ریپیٹیشن. اس حدیث کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتے. امام مسلم کے اندر بھی یہ بات ہے کہ وہ اس حدیث کو بار بار ریپیٹ نہیں کرتے، اسی کے اندر تو اس کی متن و سند ذکر کر دیتے ہیں، لیکن دوسرے باب میں ان کا اعادہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ ایک خاص بات ہے کہ اس حدیث سے جہاں جہاں بھی مسئلہ نکل رہا ہوگا اس حدیث کو وہ بار بار بیان کریں گے. جیسے کہ انما الاعمال بالنیات صحیح بخاری میں کئی مقامات پر آئی ہے اور انہوں نے ہر مقام پر اس سے ایک علیحدہ مسئلہ نکالا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کی بہت بڑی فقاہت ہے. آپ صحیح بخاری کا لازم مطالعہ کریں تو ان محدثین کی عظمت کا انہی کتب کے مطالعے کے بعد ہی اس کا ہمیں صحیح معنی میں اندازہ ہوگا کہ کس قدر جاں فشانی کے ساتھ انہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے. اچھا جی، آخری کے اندر موطا امام مالک. آپ کا نام مالک بن انس ہے. اچھا، ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیں کہ بعض احباب جو ہے وہ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ مالک بن انس کے نا جو انس حضرت جو ہے انس سے مراد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. اچھا جی، آپ کا نام جو ہے مالک بن انس، ٹھیک ہے جی، اور انس سے مراد جو ہے وہ یہ صحابی رسول نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہیں. آپ کا لقب امام دار الحجرہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ سوال بھی آپ جو ذہن میں رکھیں. امام مالک کا لقب دار الحجرہ ہے. آپ کی پیدائش 93 ہجری میں مدینہ کے اندر ہوئی ہے. اس کتاب میں احادیث کے ساتھ امام مالک کے فتاوی جات بھی موجود ہیں. اچھا، میں شاید شروع کے اندر ایک دن بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ موطا امام مالک آپ کے کئی شاگردوں نے نقل کی ہے، جس کے اندر یہ جو گفتگو ہوئی ہے نا، یہ جو پوری تفصیل ہے، یہ ان کے شاگرد ہیں یحییٰ بن یحییٰ. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک اور شاگرد نام لکھا ہوں، وضاحت کرتا ہوں. نہیں. اچھا جی، امام مالک سے ان کے کئی شاگردوں نے نقل کی ہے موطا مالک، جس کے اندر یحییٰ بن یحییٰ کا جو نسخہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر 1720 روایتیں ہیں، جس کے اندر مسند مرفوع روایت 600 ہیں. اب آپ کو مسند مرفوع کی تعریف معلوم ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے جی، اور مرسل کی تعریف بھی معلوم ہے. موقوف کی جو ہے آپ کو تعریف یاد ہے. تابعین کے اقوالات اور فتاوی جات کی تعداد 285 ہیں. الغرض کے ٹوٹل جمع کریں 1720 بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو یحییٰ بن یحییٰ جو ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے جو نقل کی ہے اس کے اندر مسند روایت بھی ہیں، مرسل بھی ہیں، موقوف بھی ہیں، تابعین کے اقوالات بھی ہیں. جبکہ عبد الرحمن بن قاسم نے جو موطا امام مالک نقل کی ہے، جو موطا امام مالک بروایت ابن القاسم ہے، اس کے اندر زیادہ تر انہوں نے احادیث کو ہی نقل کیا ہے. آپ کے فتاوی جات اور دیگر تابعین کے اقوالات کو انہوں نے
چیدہ چیدہ مقامات پر، اکا دکا مقامات پر ذکر کیا ہے، باقی انہوں نے زیادہ زور احادیث کے اوپر ہی رکھا ہے. بہرکیف دونوں کتابیں قابل مطالعہ ہیں. عبد الرحمن بن قاسم کی تو حافظ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ کے فوائد کے ساتھ چھپ کر آ چکی ہے اور آج کل میرے مطالعے میں ہے اور انشاءاللہ جلد وہ مکمل ہو جائے گی. تو یہ بھی بڑی زبردست ہے. اس میں حافظ زبیر صاحب نے جو تفقع ذکر کیا ہے تو وہ بڑا ہی مفید اور بہت عمدہ ہے اور قابل مطالعہ ہے. تو موطا امام مالک جہاں حدیث کی کتاب ہے وہاں فقہ کی بھی بہت عظیم کتاب ہے. فقاہت اس کے نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو فتاوے ہیں بہت ہی زیادہ زبردست طریقے سے انہوں نے احادیث سے مسائل نکالے ہیں. تو یحییٰ بن یحییٰ جو ان کے شاگرد ہیں وہ ان کے فتاووں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. تو دونوں کتابیں مارکیٹ کے اندر موجود ہیں, دونوں قابل مطالعہ ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روئے زمین پر امام مالک سے زیادہ صحیح کتاب کسی کی بھی نہیں. اس روئے زمین پر امام مالک سے زیادہ صحیح کتاب کسی کی بھی نہیں. امام شافعی نے یہ بات تب لکھی تھی جب صحیح بخاری اس وقت سمجھے کہ لکھی نہیں گئی تھی, اس سے پہلے ان کا یہ جو ہے یہ قول ہے. اب سب سے زیادہ صحیح کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے. باہر کیف کوئی سوال ہو تو آپ کر لیجئے. یہاں پر ہماری گفتگو ختم ہوئی. انشاءاللہ یہ کورس بھی یہاں مکمل ہوا الحمدللہ علی ھذا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ جو جتنی بھی سلائیڈ ہیں ان کو ایک PDF کے اندر شکل دے دوں اور اس کے اندر کچھ اضافے میں نے کرنے ہیں وہ اضافے میں کروں, پھر وہ انشاءاللہ اس کی مکمل PDF وہ آپ احباب کو بھی ارسال کر دی جائے گی. اچھا جی, مسلم میں ایک بار جی 2300 تعداد بتائی ہے, بعض نے جو ہے 4000 تعداد بتائی ہے کہ بغیر تکرار کے 4000 صحیح بخاری میں بھی اور مسلم میں 4000 ہیں. بعض نے 2300 ذکر کی ہیں تو مختلف تعداد ذکر کی ہے. اچھا جی, ایک سوال اور سر, یہ صحیح ہے کہ ایک محدث نے حدیث کو صحیح کہا ہوتا ہے دوسرا؟ ہاں جی بالکل, اس حوالے سے ہماری تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے. ہمارے پچھلے لیکچرز کو آپ جو ہے دیکھ لیں ایک نظر, کہ اس کو آپ ایک نظر دیکھ لیں گے تو اس کے اندر انشاءاللہ یہ بات ہوئی ہے کہ جب ایک محدث صحیح کہتا ہے دوسرا محدث ضعیف کہتا ہے تو پھر ترجیح کس کو دی جائے گی, کس طرح دی جائے گی, سب باتیں انشاءاللہ پیچھے ہو چکی ہیں. اچھا جی, اچھا جی سر جی, یہ اسلام 360 کے اندر جو کتاب ہے وہ ہے السلسلۃ الصحیحہ. صحیح ہے, ٹھیک ہے جی. میں ایک نام ذکر کرتا ہوں, آپ نے جو ہے وہ غور کیا ہوگا عموماً تمام بابا, امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کا. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نام ذکر کرتا رہتا ہوں. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے کچھ احادیث کو نقل کیا ہے, کچھ احادیث کو انہوں نے نقل کیا ہے, اور اس صحیح احادیث کو جو انہوں نے نقل کیا جس کتاب کے اندر, اس کتاب کا نام رکھا ہے انہوں نے کہ سلسلہ احادیث صحیحہ. ٹھیک ہے جی, سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ. تو انہوں نے جن روایات کو صحیح قرار دیا انہوں نے اس کتاب کے اندر نقل کر دیا, تو اس کا نام سلسلۃ الاحادیث صحیحہ رکھ دیا. ہاں جی, PDF بنانے کا ہمیں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو آئندہ کے کورسز کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین ہمارے خود کے ذاتی نوٹس تیار ہو جائیں گے. اچھا, میں سلسلہ صحیحہ نکال کے دکھا دوں میں آپ کو ایک نظر. اچھا جی, یہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ, ٹھیک ہے جی, محمد ناصر الدین البانی صاحب کی یہ تصنیف ہے. ناصر الدین البانی صاحب کا انتقال ابھی ہوا تھا 1999 کے اندر, تو یہ بڑی اچھی تصنیف ہے ان کی. انہوں نے جو ہے بڑا کام کیا ہے اور بڑا اچھا ورک ہے ان کا. حافظ زبیدی زئی ان کے بعد کے ہیں. حافظ زبیدی زئی صاحب کے مجھے اصولیات زیادہ پسند ہیں بامقابلہ امام البانی کے. امام البانی نے یہ سنن اربع کی بھی تحقیق و تخریج کی ہے. اچھا جی, مستخرج میں آپ نے کہا کہ حدیث میں ایسی سند لگاتے ہیں. اچھا جی سر جی, بات کا مقصد یہ تھا کہ ایک حدیث جو کہ ہمارے پاس جو ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, ہمارے پاس صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, تو اب
اس حدیث کو کیا کرتے ہیں کہ انسان، جو ہم نے جس کتاب کی مثال دی تھی وہ یہ ہے کہ امام احمد بن ابراہیم الاسماعیلی صاحب جو ہے کیا کرتے ہیں، اس روایت کو اپنی سند کے ساتھ لے کر آتے ہیں. اس کی مثال ہم یوں سمجھ لیں کہ ہم کوئی خبر سنتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جیسے کہ ہم نے خبر سنی کہ کورونا وائرس کی دوسری لہر بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب میں آ کے کہتا ہوں کہ کورونا وائرس کی یہ خبر جو ہے وہ مجھے جو ہے سر فرحان صاحب نے بات بتائی کہ لہر دوسری چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی. اب جو یہ میرا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ میں نے کس سے نقل کیا ہے کہ مجھے یہ بات کس سے بتائی ہے؟ سر فرحان صاحب نے، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب میں یہ بات بتا رہا ہوں سمجھے کہ زین العابدین صاحب کو، ٹھیک ہے جی. تو زین العابدین صاحب مجھے کہتے ہیں کہ مجھے سیم یہی بات بتائی ہے شہریار صاحب نے، مجھے سیم یہی بات بتائی ہے کس نے؟ شہریار صاحب نے. اب اسٹیٹمنٹ سیم ہے لیکن مجھے یہ بات کس ذریعے سے پہنچی ہے؟ سر فرحان صاحب کے ذریعے سے. اور زین العابدین صاحب کو جو یہ بات پہنچی ہے وہ پہنچی ہے شہریار صاحب کے ذریعے سے. تو اسٹیٹمنٹ سیم ہے لیکن آپ دیکھیں سند مختلف ہے. تو مستخرج میں یہی ہوتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ سیم ہی ہوتی ہے، جس کو امام بخاری بیان کر رہے ہیں، تو وہ سیم حدیث مصنف کیا کرتا ہے؟ اپنے سند کے ساتھ اپنے استادوں کے ذریعے سے نقل کرتا ہے. تو یہ چیز جو ہے مستخرج کہلاتی ہے. شیخ شعیب ارناؤت صاحب بھی بڑے محقق ہیں اور مسند احمد کے اوپر ان کا بہت بڑا کام ہے. تو اور اسی طرح اس احادیث کی تحقیق و تخریج کا بڑا کردار ہے ان کا. البتہ کتب ستہ کے اوپر ان کا یا سنن اربعہ کے اوپر ان کا کوئی کام نہیں ہے. مسند احمد کے اوپر ان کا بڑا زبردست کام ہے. تو ان کی تحقیق بھی ایک بڑی مستحکم تحقیق ہے. اور کوئی سوال ہو تو ساتھی کر لیں. کوئی سوال ہو کسی کا تو احباب کر لیں، پھر جو ہے وہ. اچھا جی، آج جی لاسٹ کلاس ہے الحمدللہ، یہ کورس مکمل ہوا. تو اب انشاءاللہ آپ احباب کے حضور ایک ٹیسٹ انشاءاللہ آپ تیاری کر لیں، تمام سلائیڈوں کو ایک نظر دیکھ لیں. ایک ٹیسٹ جو ہے وہ آپ احباب کی خدمت کے اندر ارسال کیا جائے گا، وہ ہفتے اتوار کو انشاءاللہ. تو اس کی جو آپ نے سبمٹ اس کو کرنا ہوگا وہ بھی میں آپ کو لاسٹ ٹائم بتا دوں گا کہ آپ نے تب تک وہ سبمٹ کرانا ہے. اور اس کے بعد کسی کی سبمیشن جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. پھر اس ٹیسٹ کے کنڈکٹ کے بعد آپ احباب کے نا سرٹیفکیٹ تقسیم کر دیا جائے گا. تو ویسے تو ہمارے پاس رجسٹریشن آئی تھی تو تقریباً جو ہے وہ 92 فارمز تھے، وہ پھر رہتے رہتے اتنا ہی ہو جاتا ہے. تو باہر کیف لیکن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ انہی کو ملے گا جو کہ مستقل جنہوں نے کلاسیں لی ہیں. کوئی سوال ہے تو احباب کر لیں، نہیں تو انشاءاللہ پھر ٹیسٹ جو ہے وہ آپ احباب کی خدمت میں ارسال کر دیا جائے گا. وہ ایم سی کیوز ٹائپ ٹیسٹ ہی ہوگا جس کو آپ جو ہے وہ گوگل فارم کے تھرو، میرا ارادہ ہے کہ اس کو کر لیا جائے. تو گوگل فارم کے تھرو آپ اس کو کر لیں گے یا پھر ویسے ہی اس کو حل کرنے کا جیسی ترتیب بنے گی آپ کو انشاءاللہ آگاہ کر دیا جائے گا. آمین وایاکم سر جی، آمین وایاکم جی، رب العالمین آمین وایاکم محترم. بس رب العالمین ان کوششوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. یہ کوششیں ہیں جی، اس کے اندر بس یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت کا جو علم ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اسلام اجنبیت سے شروع ہوا اور اجنبیت پر اس کا اختتام ہوگا. قحط الرجال کا دور ہے، علماء آپ دیکھ سکتے ہیں کثیر تعداد، اس سال کتنے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں. تو دین اسلام آمین وایاکم جی، آمین وایاکم. تو دین اسلام کی سر بلندی کے لیے اب ہم لوگ جب ہم آگے نہیں آئیں گے، ہم کام نہیں کریں گے، تو پھر حدیث رسول میں آتا ہے کہ پھر جہالہ کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے.
پھر جوہلا لوگ آگے آتے ہیں، اور آج کے دور میں یہ کئی جوہلا آگے آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اہل علم ہے، جو جانتے ہیں، وہ آگے نہیں آتے، اور جو نئی پوت ہے، نئی نسل ہے، وہ دین سیکھنے کے لیے آگے نہیں آ رہی ہے، جبکہ یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہم کئی فتن کے مبتلا ہو چکے ہیں، اور ٹوٹل ہماری نظر جو ہے وہ مادہ پرستی کی طرف ہے، کہ آپ کو اس کا مادیت کا کیا فائدہ ہوگا، آپ کو دنیاوی طور پہ کیا فائدہ ہوگا. یار کچھ فوائد آپ اخروی طور پر بھی رکھ لیں، دنیاوی فوائد بالکل مد نظر رکھیں، لیکن کچھ اخروی طور پر بھی اپنی آپ جو ہے توجہ رکھیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کچھ یوم قبل پرانی بات ہے کہ میں مسجد کے عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا، دو صاحب آ گئے، اور یہ ہمارا بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے کہ ہم علماء کی برائیاں کرتے ہیں. بھائی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، ٹھیک ٹھاک برائیاں کر دی انہوں نے. تو ایک صاحب کے 4 بیٹے ہیں اور ایک کے 7 بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے. تو میں نے بولا کہ حضرت 4 آپ کے ہیں، 7 آپ کے ہیں، کیوں نہ ان میں سے ایک ایک کو ہی عالم بنا دیا جائے، کہ اس قدر خرابی ہے، اس قدر خراب لوگ ممبروں کے اوپر موجود ہیں، تو آپ اچھے پیدا کر لو نا بھائی. آپ اپنا بچہ نکالو اللہ کے دین کے لیے، آپ نے اپنا نکالنا نہیں ہے، جو موجود ہیں ان کے اوپر آپ کیچڑ اچھالتے رہیں. تو یہ چیز جو ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، اپنا کردار ہم دین اسلام کے لیے پیش نہیں کر رہے. اپنا پیش کریں تب جا کر جو ہے وہ بات واضح ہوتی ہے. تو دین اسلام کے حوالے سے بہت زیادہ اجنبیت اور بہت زیادہ قحط و رجال والا معاملہ ہو رہا ہے. تو دین اسلام کو سیکھیں، اس کو پڑھیں، اور اس کی ترقی و ترویج کے اندر اپنا کردار ادا کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن سنت پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. اور آپ تمام احباب نے جو دل جمی کے ساتھ اس کورس کو سنا ہے اور اس سے کچھ سیکھا ہے، رب العالمین آپ کو، ہم سب کو اس کورس کو جو ہے وہ، ہم سب کے لیے اس کورس کو سب کا جاریہ بنائے. جی تنقید اور کیوں کی جاتی ہے، اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، وقت اتنا نہیں ہے، بس یہیں پر جو ہے وہ اجازت لیتا ہوں میں. تو تنقید ہی ہمارے اندر یہ چیز ڈالی گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف مذہبی لوگوں کے اوپر تنقید ہی کرتے رہیں. تو بس یہی ہم کر چلے جاتے ہیں، خود اپنا کردار ہم دین کے لیے پیش نہیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے الا البلاغ ٹیسٹ کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ مطلع کر دیا جائے گا. پھر جب اس کو آپ حل کر کے بھیج دیں گے، پھر آپ کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا انشاءاللہ. پھر نئے کسی کورس کے ساتھ آپ احباب خدمت میں حاضر ہوں گے. اصول حدیث کا ایک ایڈوانس کورس بھی انشاءاللہ کروانے کا ارادہ ہے، تو وہ بھی جب انشاءاللہ ترتیب بنے گی آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں بالکل، اصول فقہ کا کورس بھی ہم انشاءاللہ ترتیب دینے والے ہیں. ابھی جو ہماری نظر میں کچھ کورسز ہیں، ایک سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ کورس شروع ہونے والا ہے، اور ایک اصول فقہ کے حوالے سے، اور ایک علوم القرآن. یہ 3 کورسز ہیں. مطلب سیرت والا تو انشاءاللہ میں نے آج بات کی ہے، تو وہ پہلے وہ شروع ہو جائے گا. نہیں تو جو ہے وہ اگر وہ نہیں ہوتا، پھر علوم القرآن یا اصول فقہ، ان تینوں میں سے کوئی کورس ہمارا انشاءاللہ نیکسٹ ہوگا. تو بالکل یہ کورسز میرے نظر کے اندر ہیں. یہ ہے میراث کا کورس ہے، اور بھی کئی کورسز میں نے کروانے ہیں. ٹیسٹ سے ریلیٹڈ کیسے پتا چلے گا؟ اچھا، اس میں ایک اہم چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیسٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں ہے، وہ پہلے آپ ایک طالب علم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے ٹیسٹ سے کتنا تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ٹیسٹ سے ریلیٹڈ کے اندر ہمارے پاس سیرت آ جائے گا، اصول فقہ آ جائے گا، علوم القرآن آ جائے گا، اور یہ تینوں ٹیسٹ سے ریلیٹڈ ہیں ہمارے. تو انشاءاللہ جب اس کو پوسٹر بنایا جائے گا اور آپ کو اس حوالے سے مینشن کر دیا جائے گا. تو باحثیت سے طالب علم، باحثیت کینڈیڈیٹ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ٹیسٹ کے اندر کون کون سے ایریاز ہیں جن کو ہم نے کور کرنا ہے، اور ہونے والا کورس ہمیں کتنا فائدہ دے گا. تو پہلے تو ہمیں اس بات کے لیے ہونا چاہیے. باقی میں نے جو 3 کورسز کے نام لیے ہیں، سیرت ہے، علوم القرآن ہے، اور اصول فقہ کا ہے، یہ سب ہمارے لیے جو ہے وہ ٹیسٹ کے اندر کام آنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے گفتگو ختم کریں یہاں پر، وقت کا کافی ہوا چاہتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.